بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: دية شبه العمد أثلاثا، 33 حقة، و33 جزعا، و34 سنية إلى بعض عامها كلها خليفات. وفي رواية قال: في الخطأ 25 حقة، و25 جزع، و25 بنات لبون، و25 بنات مخازن. رواه أبو داود. وعن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد 30 حقة، و30 جزعا، و40 خليفة ما بين سنية إلى بعض عامها. رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل، ومثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. رواه مالك والنسائي مرسلا، ورواه أبو داود عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متصلا. باب ما لا يضمن من الجنايات. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأجماع جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار. متفق عليه. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعز أحدهما يد الآخر، فانتزع المعزوز يده من في العاز، فأنزل سنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر سنيته وقال: يده في فيك تقزمها كالبعل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فقذفته بحساد فقطعت عيناه، ما عليك من جناح. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رجلا اتبع في فجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عيني، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يحزق، فقال: لا تحزق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحزق، فقال: إنه لا يصاب به شيء ولا ينكر به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتقطع العين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبر فليمسك على مثالها، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه البخاري. وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. وزاد مسلم: ومن غشنا فليس منا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علينا السيف فليس منا. رواه مسلم. وعن هشام بن عروة عن أبي أن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس الأنبار
فقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن قالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله وفي رواية ويروحون في لعنة الله. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياد كأذناب البقر يذهبون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت الغائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم فليستني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. متفق عليه. الفصل الثاني. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتي ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل فقطع عينه ما عيرته عليه وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر على فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاق السيف مسلولا. رواه الترمذي وأبو داود. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السيف بين إصبعين. رواه أبو داود. وعن سيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم 7 أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث الجبال ذكر في باب الغزو. بس بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثالث. تیسری فصل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ شبہ عمد کی دیت اصلاً 3 حصے اس کے 30 حقے ہیں اور 30 جزائیں اور جو ہے 34 سنیہ الی بازل عام ہے 90 سال تک اور سب کے سب حاملہ. اور ایک روایت میں ہے کہ خطا جو ہے وہ خطا کی دیت 4 ہے 25 حقے ہیں اور 25 جزائیں ہیں اور 25 بنت ربون ہے اور 25 بنت مخاض ہے. اچھا تو باقی اس کی تفصیل آ چکی ہے اس کی جو عمر ہے اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے اور یہ جو آخری حصہ ہے اسی سے احناف استدلال کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے احناف کے ہاں جو ہے وہ دیتیں مغلظہ 4 ہیں یعنی 25 بنت مخاض اور 25 بنت لبون 25 حقے اور 25 جزا. جی باقی بات آگے دیکھ لیجیے. مجاہد سے روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبہ عمد میں فیصلہ کیا تھا 30 حقے اور 30 جزائیں اور
40 حاملہ اونٹیں ہیں، ٹھیک ہے، جو 6 سال سے لے کر 9 سال تک ہو اس کے درمیان. تو اس سے کون استدلال کرتے ہیں؟ لیکن کی مستدل ہے جی، ہاں شوافی کی مستدل ہے. باقی بات واضح ہے. سعید بن المسیب، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جنین کے بارے میں، اس کو قتل کیا جائے، اس کے ماں کے پیٹ میں غرہ کا ایک غلام اور ایک مادی. تو فرمایا اس شخص نے کہا، فقال الذی، کہا اس نے، قضا علی، جس پر فیصلہ فرمایا تھا کہ کیسے میں ضمانت دوں، کیسے میں تاوان دوں اس کا جس کے لیے نہ پینا ہے اور نہ کھانا ہے اور نہ بولنا ہے اور نہ اس نے چیخا ہے، اور اس جیسا جو ہے وہ جیسے جان جو ہوتی ہے اوپر وہ تو حیدر ہوتی ہے، معاف ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے. یعنی ایک شخص کے جنین کے بارے میں ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ کسی کو جنین کو قتل کیا تھا، فرمایا کہ اس کا کیا دیا جائے گا، غرہ دیا جائے گا. باقی اس کے بارے میں بات ہم کر چکے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ جنین کا کیسے تاوان دوں میں، جنین کا تاوان کیسے میں دوں جس نے نہ بولا ہے اور نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے اور نہ چیخا ہے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا چیختا ہے استحلال. تو اس جیسی چیز، اس جیسی جو جان ہوتی ہے وہ پر اس کا تو خون حدر ہوتا ہے، دائیں گاہ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، معاف ہوتا ہے. تو اس کا تاوان کیسے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کے بھائی میں سے، یہ جو شخص کوہان، کاہن کی جمع ہے نا، کاہن وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، تو وہ کاہن. اچھا کاہن اس کو کیوں کہا؟ کاہن اس لیے کہا کہ یہ مقفع مسجع کلام لانے کی اس نے کوشش کی. سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ بھی اس طرح کے کلام پیش کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ کاہنوں کے بھائی میں سے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو مقفع مسجع کلام ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، تو اس نے ایسا کلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کا کیا ہے، بھائی ہے. تو اس کی وجہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں. دیکھیے گا وہ مقفع مسجع کلام جو بغیر ارادے کے ہوں، بغیر ارادے کی زبان سے نکلے تو وہ اس کا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس نے جو ہے نا کوشش کی اور قصداً ایسا کلام پیش کیا، قصداً ایسا کلام پیش کیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاہن کا بھائی کہا. یعنی کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس طرح مسجع کلام پیش کرنے سے آپ کوئی تاوان سے بچ نہیں سکتے، تاوان جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اچھا آگے اگلا باب ہے ما لا یضمن من الجنایہ، وہ جنایتیں جن کا ضمان نہیں ہوتا، جن کا تاوان نہیں ہوتا. جنایتوں کی جمع ہے جرم کے ارتکاب کو کہا جاتا ہے. اب اس میں ان جنایتوں کا ذکر ہے کہ اکثر عموماً جن میں تاوان نہیں ہوتا. اب دیکھ لیجیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور ان کا زخم کرنا معاف، جبار معاف، اور کان میں دم کر مرنے والا بھی کیا ہے، معاف، اور کنویں میں گرنے والا بھی کیا ہے، معاف. اچھا العجمہ، جرح، جرح، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. جرح پڑھیں گے جیم پر فتح تو مصدر بنے گا زخم کرنا، زخمی کرنا، زخم لگانا، اور جرح زخم اسم ہوگا. تو فرمایا گا جانور کسی کو زخمی کر دے تو ان کا زخمی کرنا کیا ہے، معاف. دیکھیے گا اس میں تفصیل. احناف فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کوئی شخص انسان مالک اس کے ساتھ ہے کہ نہیں. اگر تو مالک نہیں ہے، مثلاً جانور خود گھر سے نکلا ہے، مالک آگے پیچھے اس کے ساتھ
نہیں ہے اور وہ بد کا اس نے دوڑ لگائی، کسی کو زخمی کر دیا یا کسی کو قتل کر دیا، تو اب معاف اس کا قتل، یعنی جانور تو پر تو ویسے تاوان نہیں آ سکتا، اس کے مالک پر بھی تاوان نہیں آئے گا۔ اور اگر جانور کے ساتھ مالک موجود، آگے یا پیچھے مالک کیا ہو، موجود ہو، اس وقت میں وہ کسی کو زخمی کرتا ہے یا کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس وقت میں مالک پر تاوان آئے گا۔ سمجھ آ گیا؟ شوافی فرماتے ہیں کہ مالک ہونے نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے دن اور رات کا۔ اگر دن کے وقت جانور نے کسی کا نقصان کیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو قتل بات کر دیا تو تاوان نہیں ہے مالک، اور اگر رات کو اس نے کوئی نقصان کر دیا تو مالک پر تاوان آئے۔ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا، رات کو جانوروں کو اپنے گھر میں باندھنا یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ رات کو کوئی جانور نہیں چھوڑتے باقی، یہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے غفلت پائی گئی، لہٰذا یہ کیا ہوگا، ظالم ہوگا۔ اور دن کے وقت فصل وغیرہ کی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دن کے وقت چرنے کے لیے جانور باہر لوگ چھوڑتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا، اگر نقصان کرتا ہے تو دن کے وقت اس کا مالک ضامن ہے۔ اب اسی پر جو ہے نا ہم موجودہ جو مسئلے ہیں موجودہ دور میں ان کو بھی ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو سامنے سے کوئی نکلتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اب اس پر ہم یہ مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر وہ گاڑی صحیح چلا رہا تھا اور جتنی اسپیڈ لمٹ تھی اس کے اندر اندر چلا رہا ہے، اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلا رہا تھا، اچانک کوئی نکلا، اچانک آگے سے کوئی آ گیا، وہ گاڑی صحیح چلا رہا ہے، اسپیڈ لمٹ کے اندر چلا رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر تاوان نہیں آئے، اس کو کافر فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ اسپیڈ سے چلا ہے، ٹھیک ہے، اوور اسپیڈ ہے، یا وہ ڈرائیور نہیں ہے، سیکھ رہا ہے گاڑی، ہم سیکھ رہے ہیں موٹر کو اس نے نکال دیا، سمجھ آ رہی ہے، یا کوئی غفلت پائی جا رہی ہے، اس کی طرف گاڑی چلا رہا ہے، ساتھ موبائل استعمال کر رہا ہے، یا شاید کسی اور کے ساتھ ایسے گاڑی بھی چلا رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب اس صورت میں اس نے کسی کا کیا کر دیا، نقصان کسی کا کر دیا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس صورت میں جو ہے نا وہ اس پر تاوان آئے گا اور دیت آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا، سمجھ آ گئی؟ والمعدن جبار، معدن جبار کیا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی کام میں کام کر رہا تھا تو اوپر سے اس کا کام گر گئی، ملبہ گر گیا تو مر گیا، تو اب اس کی دیت تاوان کسی پر نہیں۔ دوسرا مطلب اس کا معدن کسی نے خزانہ نکالا زمین سے، جس کی وجہ سے گڑھا بن گیا، کوئی آ کے اس میں گر گیا، تو جس نے خزانہ نکالا تھا اس پر اس کی دیت تاوان وغیرہ نہیں آئے گا، سمجھ آ گئی؟ وہ بئر جبار، بئر کنواں جبار ہے، معاف ہے، کیا مطلب اس کا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی زمین کنواں کھودا اور کوئی آ کے اس میں گر گیا، کوئی گزرگاہی نہیں تھی آپ، تو جو گرا ہے تو مالک پر اس کا تاوان نہیں آئے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کسی نے اپنی زمین میں کنواں کھدوانے کے لیے کوئی عجیب ملازم مزدور لگایا ہوا تھا، وہ اندر کنویں میں کام کر رہا تھا، تو اوپر سے اس کے اوپر کیا گر گیا، ملبہ گر گیا، وہ مری چلا گیا،
تو اس صورت میں بھی اس پر تاوان نہیں آئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے دیکھ لیجیے. یعلا بن امیہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تنگی کی لشکر میں، تنگی کی جہاد میں. تو میرا ایک مزدور تھا، ملازم تھا، وہ اس نے جھگڑا کیا ایک انسان کے ساتھ، لڑ پڑا. تو ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ دانتوں سے کاٹا. تو جس کا ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹ ڈالا تھا، اس نے کھینچا اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے. فندر ثنیتہ، یعنی فندر سے تو اس کے دان جو ہے اس نے نکال دیے. فسقط، تو اس کے دان جھڑ گئے، گر گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانتوں کو باطل قرار دے دیا، حذر قرار دیا، اور فرمایا کیا وہ چھوڑتا اپنا ہاتھ آپ کے منہ میں، آپ اس کو چباتے اون کی طرح. اچھا، تو فرماتے ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن عسرہ سے مراد تبوک کا غزوہ ہے، غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں ہوا تھا. ہرقلہ جو قیصر کا بادشاہ تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں مسلمان قحط سالی کا شکار ہے. تو اس نے بڑا لشکر، اور روایت میں 1 لاکھ کے قریب لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں پر کیا کرنا ہے، حملہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی نسل ختم کرنا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بجائے یہ کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے، ہم ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ نہیں، سب گرمی کا موسم تھا اور پھل پکنے کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور سفر بہت لمبا تھا اور آگے سے لشکر بھی بہت بڑا تھا اور اسلحے سے لیس تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل جائے. خیر نکلے، کچھ رہ گئے منافقین تو اجازت لیتے رہے کہ اب نہیں جا سکتے. بعض کیا عذر پیش کرتا تھا، بعض کیا عذر پیش کرتا تھا. تو توبہ میں تفصیل ہے. تو بعض آئے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، وہاں ان کی عورتوں پر میری نظر پڑ جائے گی، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ توبہ میں اس کا ذکر ہے. اب میری بد نظری ہو جائے گی، میں پنڈی نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، یہ تفصیل سے اس میں موجود ہے، یہ ذکر ہے اس کا. وہ کوئی اس طرح کوئی کیا بہانہ کرتا رہا، کوئی کیا بہانہ کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، عفا اللہ عنک لما اذنت لہ. ٹھیک ہے، تو لیکن بہرحال 30,000 کا لشکر تیار ہے. کچھ مسلمان بغیر عذر کے 3 مسلمان پیچھے رہے. بعد ثلاثۃ الذین خلفوا سورۃ توبہ میں اس کی تفصیل ہے اور موجود ہے. تو اس زمانے کی بات، خیر وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تبوک کا جو علاقہ تھا وہاں پر 20 دن وہاں پر گزارا. لیکن جب اس کو پتہ چلا ہرقلہ کو تو ایسا روز طاری ہوا اس کا کہ وہ آئے نہیں، تو واپس آ گئے. تو اس زمانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مزدور تھا، اجیر تھا، میرے ساتھ گیا ہوا تھا، تو اس کی جو ہے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا کسی ایک اور شخص کے ساتھ. ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ عض کیا مطلب دانتوں کے ساتھ کاٹا. 19 بارے میں ہے نا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. سورۃ فرقان میں ہے. تو عضو کا معنی مبنی سے دانتوں کے ساتھ کاٹ. تو کسی نے چک لگایا ہوگا دوسرے کے ہاتھ، اور اس کا ہاتھ تھا اس کی منہ میں، اس نے کھینچا ایسے، تو کھینچنے کے ساتھ اس کے دانت گر گئے. تو دانت گرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا کہ اس نے میرے دانت توڑ دیے ایسے ہاتھ کھینچ کر. مطلب ہے کہ اس میں کوئی توان وہ لازم کر دو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ چھوڑتا آپ کے منہ میں؟ کہ ہم اونٹ کی طرح اس کو چباتے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس نے کھینچنا ہی تھا نا، ہاتھ کھینچنی، تو کھینچنے کی وجہ سے آپ کے دانت گر گئے، تو اس لیے اس کے دانتوں کو کیا قرار دے دیا؟ حدر قرار دے دیا۔ آگے دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اپنی مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ مال کی حفاظت، کسی کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، آگے سے ڈاکو نکلے، پیسے دے دو، یہ آگے سے لڑ پڑا ان کے ساتھ، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، شہید۔ کہ کوئی گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نہیں نکلتا، آگے سے لڑتا ہے اور اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شہید۔ اور اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کا خون آئے گا حدر۔ سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت دیکھ لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول بتا دے مجھے، اگر ایک شخص آ جائے میرا مال لینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مت دے اپنا مال۔ پھر اس نے کہا آپ بتائیں اگر وہ میرے ساتھ جھگڑا کرے تو فرمایا قاتل ہوں، آگے اس کو جھگڑا کرے۔ اس نے کہا آپ بتائیں اگر وہ مجھے قتل کر تو فرمایا آپ شہید ہیں۔ اس نے کہا بتائیں اگر میں اسے قتل کر دوں تو فرمایا وہ آپ میں ہے۔ سمجھ آئے؟ قاتل یقاتل بمفادہ سے جنگ کرنا، جھگڑا کرنا، قتل یقتل مجرد کے نسل سے قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جھگڑا کرنا اور قتل کرنا اور، جھگڑنے میں قتل کرنا ضروری نہیں ہے، ہاتھا پائی وغیرہ یا وہ اور زخمی کرنا، پتھر شتر مارنا، کوئی لاٹھی شاٹھی چارج کرنا وغیرہ ظاہر کا، لیکن قتل یقتلوں میں قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں فرق۔ اچھا جی آگے دیکھ لیجیے، انہیں سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں جھانکے اور آپ نے اس کو اجازت نہ دی تو اس کو کنکری مار دی۔ اس نے اس کو اپنی کنکری مار دی اور اس کے آنکھ آپ نے پھوڑ دی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کسی نے آپ کے گھر میں جھانکا اور فرمایا کہ آپ نے اس کو اجازت دی، فخذفتہ، خضر کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا خضر کا، یہ جو انگلیاں شہادت والی اس پر کنکری رکھ کر یوں ایسے مارنا انگلی کے ساتھ، یہ خضر ہے، اس کو خضر کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا اس طرح؟ تو جو جوارات کو کنکری ماری جاتی ہیں ان کو بھی خضر کہتے ہیں۔ کنکری مارتے آپ نے اس کی آنکھ کھول دی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ تو شفاعی تو اسی سے استدلال کرتے ہیں، لیکن احناف اس کو ضرور توبیخ پر معمول کرتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ صرف جھانکنے سے، اگر اس نے کنکری مار دی اس کو، اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر زمان آئے۔ سمجھ آ گئی؟ احناف فرماتے ہیں کہ یہ کس پر محمول ہے؟ ضرور توبیخ پر محمول ہے کہ ہاں اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگلی روایت میں سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جھانکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی ایک سوراخ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنگھی تھی جس کے ساتھ اپنے سر کو کھجا رہے تھے۔ فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے تو میں یہ مارتا آپ کی دونوں آنکھوں میں۔ اور فرمایا اس وجہ کے لیے اجازت کو دیکھنے کی وجہ سے ہی بنایا گیا ہے، ان لازمی کرا دیا گیا۔ اچھا، یہ کس نے جھانکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدرن کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ مدرن کسے کہتے ہیں۔ بعض نے کہا مدرن جو ہے نا وہ لوہے یا لکڑی سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو کنگھی کی جو دانت ہوتے ہیں اس کی ہم شکل ہوتی ہے مدرن۔ بعض نے کہا کہ ایک جو ہے نا وہ ایک شاخ کی طرح ایک لمبی سیخ جیسی چیز ہوتی ہے۔ بعض نے کہا سیخ ہے لیکن اس کا سر مڑا ہوا ہوتا ہے، تو خواتین جوڑے ہوئے بالوں کو کھولنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور جہاں
جو ہے نا وہ انسان کا ہاتھ نہ پہنچتا اور تمام کچھ لانے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز تھی. تو وہ دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا تو مجھے دیکھ رہے تو میں یہ تیرے آنکھوں میں مارتا. دیکھنے کی وجہ سے ہی اجازت کو لازم کرا دیا گیا ہے نا, آنکھوں کی وجہ سے. تو گویا کہ تو آپ دیکھ رہے گویا کہ ایک طرح جو داخل ہو گئے نا, باہر سے کسی نے دیکھ لیا تو گویا کہ وہ داخل ہو گئے. تو یہ آگے دیکھ لیجیے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کنکری مار رہا تھا. تو انہوں نے ان سے فرمایا کنکری مت مار. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف کنکری مارنے سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے شکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کے ذریعے سے دشمن کو زخمی کیا جا سکتا ہے. ولیکن کا تکسر السن, لیکن وہ کیا کرتا ہے کنکری مارنا دان کو توڑتا ہے اور آنکھ کو پھوڑتا ہے. یعنی فضول کنکری کیوں مارتے ہو؟ کسی کا نقصان ہو سکتا ہے, کسی کی دان کو لگ سکتی ہے اور کسی کے آنکھ میں جلس آ سکتی ہے. دان کا نقصان ہو سکتا ہے, آنکھ کا نقصان ہو سکتا ہے. آگے دیکھ لیجیے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گزرے ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں اور اس کے ساتھ کیا ہو تیر ہو تو وہ لوگ اپنے اس کے تیر کی پہچان کو سنبھال کے رکھیں, روک کے بند رکھیں. یہ کہ کسی کو پہنچ جائے مسلمانوں میں سے اور میں سے کیا ہو جائے کسی کا نقصان ہو جائے, کسی کو تکلیف پہنچے. یعنی جب کوئی بازار میں جا یا مسجد میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو, مصروفیت کی جگہ ہو, کلاس میں جا رہے ہیں, کسی کے پاس تیر ہے, یہاں پر تیر ہے, کسی کے پاس چھری ہے, کسی کے پاس خنجر ہے, اور چیز ہے دھار والی جو نقصان کر سکتی ہے, تو فرمایا کہ اس کو اس طرح کھلا مت چھوڑو, ٹھیک ہے, تو اس کو بند کر, کسی نیام میں بند کر دو یا کسی اور طرح اس کی نوک یا دھار والا حصہ ہے وہ اپنی طرف کر دو تاکہ جو ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. آگے دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اشارہ کرے تم میں سے کوئی اپنے بھائی پر استحی کے ساتھ, بے شک وہ نہیں جانتا کہ شاید کہ شیطان کھینچ دے اس کے ہاتھ سے اور وہ داخل ہو جائے جہنم کے گھڑے میں. اچھا, کسی کے پاس اسلحہ ہو تو اسلحے سے اشارہ نہ, تیر کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایسے تیر نکال رہے ہیں یا چھری وغیرہ کوئی اور. فرمایا کہ ہو سکتا ہے شیطان اسے کھینچ, ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ کو ادھر ادھر کر دے, یا یہ بھی اس سے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے کہ جس کی طرف اس کی جو اشارہ کر رہا ہے اور دوسری کے دل میں بھی جذبات بڑھ جائیں, شیطان اس کے دل میں بھی بات ڈال دے تو وہ آگے سے ہاتھ بڑھائیں یا وہ غصہ کرے, اس کے دل میں بھی وسوسہ شیطان وسوسہ ڈال دے, بات پہنچ جائے لڑائی تک, بات پہنچ جائے قتل و غارت تک, تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ آگ میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے دیکھ لیجیے. ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اشارہ کرے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے ساتھ تو بے شک فرشتے لعنت کرتے ہیں اس پر یہاں تک کہ وہ رکھ دے وہ لوگ, اور اگرچہ اس کا باپ اور ماں شریک بھائی کیوں نہ ہو, یعنی حقیقی بھائی کیوں نہ ہو, اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ لوہے کے ساتھ اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے جی. آپ لوگوں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا نا, بچوں اسلحے کے ساتھ بچوں کو ڈراتے ہیں, چھری کے ساتھ خنجر کے ساتھ بچوں کو ڈراتے ہیں, چھوٹوں کو ڈراتے ہیں, دوستوں کو ڈراتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے, فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ رکھتا ہے. اور فرمایا اگرچہ بھائی کیوں نہ, تو اس لیے ایسے مذاق نہیں کرنا چاہیے.
یہ مذاق نہیں ہے، تو گناہ ہے، سمجھ آ رہے جی؟ آگے دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے روایت ہے، فرمایا کہ جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں، اس صورت میں وہ ہمارے طریقے پر نہیں، یعنی اس نے ہمارا کام، مسلمان والا کام نہیں کیا، ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب حکیم کے طور پر ارشاد فرمایا، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ میں مسلمانوں کی لسٹ سے نکل جاؤں گا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ایسا کر، سمجھ آ رہا؟ اور فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، قدر کیا، دھوکہ دیا، غش، دھوکہ دینا کسی بھی صورت میں ہو، دودھ میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ دھوکہ۔ خالص دودھ دستیاب ہے، خالص، اس دکان میں بھی، اس دکان میں بھی، اس دکان میں بھی، اس دکان میں بھی، ایک کریٹ کچھ ہے، دوسرے کریٹ کچھ ہے، تیسرے کریٹ کچھ ہے، یہ پتہ نہیں خالص کا مطلب کی ہے، کیا مراد ہے خالص؟ بعد میں کہ 100 خالص اتنے کا کلو، 100% خالص اتنے کا کلو، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی دھوکہ۔ اسی طرح کوئی اور چیز کسی کو بیچ رہا ہے، اس میں عیب ہے، موبائل کوئی بیچ رہا ہے، عیب اس میں موجود ہے اور اسے عیب نہیں بتاتا، وہ صحیح شو کر کے، ظاہر کر کے اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ جانور کسی کو بیچ رہے، جانور کا عیب نہیں بتا، بندے کا پوٹ بند، جانور کا عیب نہیں بتاتا، تو یہ بھی کیا ہے؟ غش ہے، دھوکہ ہے۔ اور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا وہ عیب ظاہر نہ کرنا اور اس طرح کوئی چیز بیچنا یہ دھوکہ ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ گزرے شام میں کچھ لوگوں پر جو نبتی تھے اور ان کو کھڑا کیا گیا تھا سورج میں، سورج کی دھوپ میں، جی ہاں جی، معذرت سلمۃ الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تلوار کھینچی ہم پر وہ ہم میں سے نہیں۔ سلہ یا سل، تلوار کھینچ، تلوار سونتنا، اس کے لیے عموماً تلوار سونچنے کے لیے سل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کوئی اور اسلحہ جو اٹھانے کے لیے حمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی قسم کی تلوار ایسے اٹھائی، چاہے مذاق کے لیے کیوں نہ ہو، مذاق میں کیوں نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے دیکھ لیجیے، ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شام میں کچھ لوگوں پر گزرے جو نبتی تھے اور ان کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر تیل ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا ما ہذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے خراج کے بارے میں، خراج نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ تو ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو عذاب دیتے ہیں دنیا میں۔ ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ بڑے جو ہے نا وہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنے والے تھے۔ یہ شام کے علاقے میں گئے تھے، امبات کچھ نبت ہے، نبیت ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں کے جو آس پاس رہنے والوں کو امبات نبتی کہا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا
اور اوپر سے تیل، گرم تیل ڈالا گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ مسلمان ایسا عذاب دے رہے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ خراج ادا نہیں کر، ٹیکس ادا نہیں کر، انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا، خراج ادا نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، خاص کر جو ہے یہ اوپر سے تیل ڈالا جائے تو یہ جلانے کا ایک تو ہے کہ آگ سے جو ہے نا وہ عذاب ہونا ہوا، آگ سے عذاب ہے، تو ایسے منع فرمایا گیا۔ ابھی باب میں آ رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح عذاب دیا تھا، جلایا تھا کچھ لوگوں کو، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کر دیں، ان کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آپ آگ سے عذاب دینا یہ آپ کے مالک کا کام ہے، کوئی اور جو ہے اسے کے ساتھ عذاب نہیں دے سکتا۔ آگے دیکھ لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ اگر آپ کی عمر لمبی ہو گئی تو آپ دیکھیں گے ایک قوم کو جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی طرح چیز ہوگی، وہ صبح کریں گے تو بھی اللہ کے غضب میں، اور شام وہ کریں گے شام ہوگی تب بھی اللہ کی ناراضگی، اور ایک روایت میں کہ وہ شام کریں گے اللہ کی لعنت میں۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ اگر آپ کی عمر لمبی ہو تو آپ دیکھیں گے گائے کے دم کی طرح ایک چیز کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں۔ آگے روایت میں بھی اس کی وضاحت ہے، کوڑے ہوں گے ہاتھوں میں۔ کوڑا جو ہوتا ہے وہ چوڑائی اس کی کم ہوتی ہے، لمبائی اس کی زیادہ ہوتی ہے، وہ دم کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکو وغیرہ ان لوگوں کے پاس اس طرح ہوتے ہیں، پہلے ہوتے تھے، اب تو نہیں، ان لوگوں کو عذاب دیتے تھے وغیرہ ڈالتے۔ تو فرمایا کہ ان کی صبح بھی اللہ کی غضب نہیں ہوگی اور ان کی شام بھی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح شام لوگوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں گے، لوگوں کو تکلیف ہی دیتے رہیں گے، لوگوں کے لیے ایذا کا باعث ہی بنتے رہیں گے۔ تو اس لیے صبح شام ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی رہے گی، برستے رہے گی۔ اگلی روایت میں ہے، انہی سے روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے نہیں دیکھی۔ کچھ لوگوں کو جن کے ساتھ کوڑے ہوں گے گائے کی دم کی طرح، جس کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، اور کچھ عورتیں ہوں گی کاسیات لباس پہنے ہوئی، عاریات ننگی، ممیلات اوروں کا بھی طرف مائل کرنے والی، مائلات اور خود بھی مائل ہونے والی، اور ان کے ساتھ بختے اون کی کوہان کی طرح ہوں گے، جو کوہان جھکا ہوا ہو، اور وہ نہیں داخل ہوں گی جنت، اور نہ پائیں گی اس کی خوشبو، اس کی بو، اور اس کی بو محسوس کی جائے گی اتنی مسافت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی دو قسمیں میں نے نہیں دیکھی، یعنی ابھی تک وہ ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، مطلب ہے کہ ابھی تک وہ آئے نہیں، وہ بعد میں آئے۔ ایک تو وہ لوگ جن کا ذکر بھی ہو چکا، ان کے ہاتھ میں اس طرح جو ہے نا وہ سیاہ سور کے جمع کوڑے ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسری قسم فرمایا کچھ عورتیں ہوں گی کاسیات، بظاہر لباس پہنا ہوا ہے لیکن عاریات ننگی ہے۔ کیا مطلب؟ لباس بھی پہنا ہوا ہے، ننگی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہو، اتنا چست ہوگا کہ اس سے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، یا آدھا لباس ہوگا، ٹھیک ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں۔ اب تو خواتین کا لباس جو ہے نا اوپر جائے، شلوار اوپر جا رہی ہے، قمیص شلوار جو ہے وہ آدھی پنڈی تک پہنچ گئی، اور اس طرح قمیص جو ہے وہ آدھے پیٹ تک پہنچ گئی، اوپر ہی جا رہی، بس
جیسے جو ہے نا یورپ وغیرہ میں خواتین سے بس انڈر گارمنٹس ہی پہنتی ہے، اس طرح اوپر ہی لباس ابھی جاتا ہے. اور دوپٹہ دیکھو کیسے اتنا باریک کہ بال نظر آ رہے ہیں، سر پر ہے کچھ نہیں. اسی طرح لباس بھی ہے. تو فرمایا کہ وہ لباس گویا کہ نہ ہونے کی طرح ہے. اور فرمایا ممیلات، عورتوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں. گھر سے نکلیں گی تو میک اپ شیک اپ کر کے تیاری کر کے کہ اب ٹائم ہے جامعہ امدادیہ کی طلباء کا باہر نکلنے کا، ٹھیک، اب لکھ خوشبو لال. تو مردوں کو جب یار گھر سے نکلنا ہے میک اپ کر کے کیا ٹک بنتا ہے، سودا سلف لینے جانا ہے خاتون نے، کسی کام کرنے جانا ہے، تو یہ کوئی ہے اس کو، یہ کوئی سمجھ آتی ہے بات؟ ٹھیک. تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی طرف کھینچنا، پھنسانا ہے. النساء حبائل الشیطان، تو اس لیے کر. اور مائلات، خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں. ظاہر ہے کہ وہ جب اس طرح وہ نکلتی ہے، اس طرح لباس پہنتی ہے، اس طرح تیار ہو کے نکلتی ہے، تو کیا مطلب خود بھی مائل ہو رہی ہے، خود بھی دل میں کیا ہے، شرارت ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے اور ایسے کچھ نہیں ہوتا. وہ بے وقوف انسان. ایک دفعہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اعتکاف کے موقع پر مسجد نبوی. تو باقی خواتین چلی گئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی رات دیر تک. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں دروازے میں، آپ گھر چلے جاؤ. نکل تو نہیں سکتے تھے، اعتکاف میں تھے. تو وہ جا رہی تھی، ادھر سے 2 صحابہ آئے. انہوں نے ان کو دیکھا، دور سے دیکھا، ٹھیک ہے. تو اتنا تو پتہ چلا ان کو کہ کوئی خاتون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا اس کو؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا. ہاں جی دیکھ لیا. اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا، انسان نظر آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری بیوی صفیہ تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ پر شک کر ہی نہیں سکتے، ہمارے یعنی وہم کو ماننے بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی اور خاتون آئی ہوگی اور کوئی غلط ریلیشن ہوں گے. یہ تو سوچ نہیں سکتے نا، کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں نے بات بتائی کہ شیطان انسان کے رگوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے اس طرح گردش کرتا ہے. یعنی آپ کے دل میں میرے بارے میں بھی کوئی بات آ سکتی تھی، شیطان ڈال سکتا تھا، اس کی صفائی نہیں کرتی. اور یہ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے. یہ وہ کہتے ہیں جن کا دل صاف نہ ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نا، وہ کہتے ہیں پابندی نہ لگی، پابندی نہ لگی. ٹھیک ہے، تو فضول بات ہے جی. تو فرمایا کہ ان کے سر بختی اون کے کوہان کی طرح ہوں گے، جو کوہان جھکے ہوئے ہوں گے. جو بختی اون ہوتا ہے نا، یہ بخت نصر کی طرف کیا ہے منسوب. بختی اون کہتے ہیں جو اجمی اور عربی دونوں کے مشترکہ نسل سے ہو. چونکہ یہ نسل بخت نصر میں جاری کی تھی، اس لیے اس کی طرف بخت نصر کی طرف بختی اون اس کو کہا جاتا ہے بختی. تو فرمایا جو بھی زیادہ فرما موٹا ہونے کی وجہ سے اس کا کوہان ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور حرکت کر رہا ہوتا ہے، ہل رہا ہوتا ہے. تو یہ خواتین بھی اسی طرح، ان کے ساتھ اسی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو جوڑا بناتی ہے، جو اپنے بالوں کی چوٹیوں کا کیا بناتی ہے، جوڑا ادھر، اس کی طرح اشارہ ہے. وہ بال بھی کیا کرتے ہیں جب وہ چلتی ہے تو حرکت کرتے ہیں. تو یہ بنانا درست نہیں، سمجھ رہا ہے کہ تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو فرمایا کہ جہنم کی بو نہیں سونگی
مطلب یہ ہے کہ اگر اس حرام کو حلال سمجھتی ہے پھر تو کافر ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، یہ جواب اس کا ہے۔ اگر حلال ہی سمجھتی تو کوئی مطلب اس کا یہ ہے کہ زجر و توبیخ کے لیے یا شروع میں نہیں سن گی، بعد میں سن گی، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گی سزا بھگتنے کے بعد۔ اگلی روایت مجھ سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بھی سے کوئی جھگڑا کھڑے کسی کے ساتھ تو اسے چاہیے کہ وہ چہرے سے بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے اس کی صورت پر، چہرے سے بچے، یعنی چہرے کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ چہرہ جو ہے نا وہ حسن جمال کا مظہر ہے، اگر چہرے پہ ماریں گے تو حسن جمال میں خوبصورتی میں فرق آئے گا، اس لیے اس سے نسبت ہے۔ اچھا دوسری بات ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ صورت ہی کی ضمیر جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کا مرجع کیا ہے، تو اس کا مرجع یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ ایک قول اس کے بارے میں ہے کہ ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت آدم ہی، کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت پر، آدم کی شکل پر پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنی نظیر آپ ہیں، کسی اور کی شکل پر وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ مثلا کہا جاتا ہے نا کہ بچہ جو ہے نا جب والدین کے پیچھے نہ گیا ہو، کسی کی شکل نہ ملتی ہو تو کہتا ہے یہ تو اپنی شکل پر پیدا ہوا ہے، یہ کسی کے پیچھے نہیں گیا۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ اپنی ہی تھی، کسی اور کی نہیں دی گئی تھی ان کو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مطلب اس کا ہے۔ دوسرا مطلب کہ صورت ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف روٹ گئی۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اپنی صورت پر، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اپنی صورت پر، یعنی صرف شکل مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شکل تو نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اپنی صفات پر، اپنی صفات میں سے صفات دی۔ سننا اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ آدم کو بھی دی ہے صفت۔ دیکھنا اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ آدم کو بھی۔ جاننا صفت ہے آدم کو بھی۔ اگرچہ صفات میں فرق ہے، اللہ کی صفات اور آدم مخلوق کی صفات میں فرق ہے، لیکن اتنا اشتراک تو ہے نا کہ یہ دونوں صفت جو ہے نا وہ انسان میں بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ میں بھی موجود ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس کا مطلب یہ ہوگا۔ سمجھ آگے گئی ہے؟ آگے یہ آئی گئی؟ ہاں، آگے دوسری فصل دیکھیں، الفصل الثانی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ کس کی حوالے کر رہی ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پردہ ہٹایا اور اپنی نگاہ داخل کی گھر میں اس سے پہلے کہ اس کو اجازت دی جاتی، تو اس نے اس کے گھر والوں کا پردہ دیکھ لیا، اور وہ آیا ایسے حد کے پاس کہ حلال نہیں تھا اس کے لیے کہ اس کے پاس آتا، اور اگر وہ جس وقت جو ہے نا وہ داخل کرے اپنی نگاہ، اس کے سامنے کوئی شخص آ جائے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو میں اس کو ملامت نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص کسی دروازے پر جس کا پردہ نہ ہو اور بند بھی نہ ہو اور پھر دیکھے وہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، انما سوائے اس کے لیے گناہ گھر والوں پر ہے۔ اچھا، تو فرمایا جس نے پردہ ہٹایا، کسی کا پردہ ہٹا کے دروازہ کھول کے دیوان کو نہیں کروں، ٹھیک ہے، آپ ان کے اندر سے دیکھا تو فرماتے ہیں اللہ اس کو اجازت بھی نہیں دی گئی، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے گھر والوں کو پردہ دیکھا۔ عورت کہتے ہیں ایسی چیز جس کو ظاہر کرنا انسان نہ چاہتا ہو، چھپانا چاہتا ہو۔ تو اس کا میں نے آج کل کی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کہتے تھے پرائیویسی دیتی، پرائیویسی، ٹھیک ہے، کسی کی پرائیویسی نہیں چیک کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو یہ فرمایا، تو فرمایا ایسے حد سے مراد تعزیر سزا ہے، اس کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس وقت وہ اپنی نگاہ داخل کر رہا تھا، گھر والا کوئی سامنے آیا اور اس نے کیا کہ اس کی آنکھ کھول دی،
ما عیرت علیہ، میں اس کو غلامت نہیں کروں گا، میں اس پر کسی قسم کی کوئی سزا مقرر نہیں کروں گا. اس نے غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں فما اگر کسی گھر کا پردہ نہ، ٹھیک ہے، دروازے پر پردہ نہیں، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، انسان نظر آ رہا ہے، اور پھر اس نے نگاہ ڈال لی تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے، پھر گناہ ہے کس پر؟ گھر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے کہ درمیان میں سے گزر رہے ہوں، گلیوں میں سے گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو نگاہیں جھکانی چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے. اگرچہ ان کی غلطی ہے، یا اگرچہ مثلاً حدیث کی دوسری گناہ نہ ہو، اگر اس طرح نگاہ پڑ جائے تو بندہ گزرے، لیکن بہرحال گھر والے تو نہیں چاہتے نا کہ کوئی دیکھے، تو اس لیے جو ہے نا وہ نگاہیں جھکا کے ہی جانا چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بے نیام تلوار رکھی جائے کسی کے ہاتھ میں، ننگی تلوار، نیام کے بجائے میں کسی کو ایسے تلوار نہیں پکڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے کیا ہو جائے، اس کا ہاتھ زخم ہو جائے، زخم لگ جائے. اگلی حدیث میں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کاٹ دیا جائے تسمے کو دو انگلیوں کے درمیان. قد قدو کا معنی کاٹنا، پھاڑنا، وقد قمیصہ قرآن پاک میں ہے. سیر سیور کی جمع ہے، تسمہ یا کوئی بھی تار، اس کو نہ کاٹا جائے. انگلی کیا یوں کاٹتے ہیں نا، یوں کرتے ہیں نا، یوں یا ایسے یوں ایسے کرتے ہیں نا، تو اس سے منع فرمایا. کیوں کہ ہو سکتا ہے اس میں اس سے چوٹ لگ جائے، انگلیوں کو انگلیاں کٹ جائے، اس لیے اس سے منع. ہو سکتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کاغذ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو تار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی منع. اللہ قربان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کتنی باریک بات، کتنی چھوٹی سی بات، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنی چھوٹی سی بات کی تعلیم، بات ہی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا تو ایسا نہیں کرتے. اللہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قتل کیا جائے دین کی حفاظت میں وہ شہید ہیں، جو قتل کیا جائے خون کی حفاظت میں وہ شہید ہیں، جو قتل کیا جائے مال کی حفاظت میں وہ شہید ہیں، جو قتل کیا جائے اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں وہ شہید ہیں، جو قتل کیا جائے دین کی حفاظت میں وہ شہید. کیا مطلب؟ مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، پھر لڑ پڑا قتل کیا گیا، شہید. اس نے کہا کہ میں کفر پڑھوں، میں پکا یہودی ہوں، پکا عیسائی ہوں. اس نے کہا نہیں، مسلمان، لڑائی ہو اس کو خبر کر دی، شہید بغیر اذان کا. اور اسی طرح فرمایا جو خون کی جو ہے نا وہ حفاظت میں شہید کیا جائے، اپنے خون کے، اپنی جان کی حفاظت کر رہا تھا، دفاع کر رہا تھا، شہید ہو، قتل کیا ہے، شہید ہے. اور جو مال کی حفاظت، ابھی بات گزر چکی میں نے آپ سے عرض کیا، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتل کیا شہید. اپنے اس کے اہل و عیال کے پاس آتا ہے اور اس کے اہل و عیال کو اغوا کرتا ہے کہ آگے سے لڑتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، شہید ہے. کہ اس کے اہل عیال، اس کے اہلیہ کے عزت ناموس پر ہاتھ ڈالتا ہے، آگے سے لڑتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، شہید ہے. اگر اس کو قتل کرتا ہے تو اس کا خون آئے گا. سمجھ آ گئی؟ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازہ ان میں سے اس شخص پر ہے جو تلوار کھینچے میرے امت پر، یا ایک روایت میں ہے کہ امت محمد پر تلوار کھینچے. کوئی تلوار نکالے، تلوار کھینچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ متعین ہے، ایسے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں. کئی بار حدیث
تو اس لیے مذاق میں بچوں کو ڈرانے کے لیے کوئی چوری نکالنا، کوئی خنجر نکالنا، کوئی بندوق تھاننا وغیرہ ذالک کا، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بہت بڑا گناہ ہے، حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ استاد جی اگر کوئی عورت کسی عذر کی وجہ سے جوڑا بناتی ہے، مثلا نقاب کے لیے بعض دفعہ جوڑا بنا کر نقاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حق؟ دیکھو جوڑا میں نے آپ سے عرض کیا یہاں پہ بال کا جوڑا بناتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور نقاب تو اس کی بجائے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ نقاب اس کی بجائے بھی بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے، یہ سارے خواتین کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کی وجہ سے جوڑا نہیں بنا سکتی ہو۔ اچھا یہ کس نے کہا منکشف سترہ، اس حدیث کی وجہ سے آج کل موبائل کی پرائیویسی بھی اس میں شامل ہوگی، بالکل ہوگی، میں بات کہنے لگا تھا لیکن میں نے نہیں کی۔ کسی کا موبائل لے کر اس کی پرائیویسی چیک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے گا کبھی کبھار مدرسے کی وجہ سے پابندی ہے بڑا موبائل رکھنے پر، تو میں کبھی کبھار موبائل پکڑ لیتا ہوں، جب کوئی نظر آ جائے تو موبائل پکڑتا ہوں، لیکن میں موبائل کھولتا نہیں ہوں، میں پرائیویسی چیک نہیں کرتا، یہ جائز نہیں ہے، بس کھول کے بند کر دیتا ہوں۔ اسی طرح اپنے اولاد کی پرائیویسی چیک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں اولاد ہے یا شاگرد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاق خراب ہو رہے ہیں یا یہ بیماری ہے یا کوئی بیماری ہے، مثلا آپ تو سارے نیک ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر اس کی ترغیب میں دے سکتا ہے، اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کی پرائیویسی دیکھنا یہ جائز نہیں ہے کسی میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وما علینا الا البلاغ۔